سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ سنتوں پر عمل کرنے سے کون سے فائدے ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اور آج طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا کیا فائدہ ہے، یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ کیا عطا کرتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے سے محبت کرے تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے طریقے سے محبت کرنا، یہ آپ سے محبت کرنا ہے، تو آپ سے محبت کا صلہ کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنت کسے کہتے ہیں؟ اس کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ لغوی اعتبار سے طریقے اور عادت کو سنت کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر، ان کو سنت کہا جاتا ہے اور اسے حدیث بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہمیں اگر اپنی زندگی گزارنی ہے اور گزار رہے ہیں تو گزارنے کا کوئی طریقہ تو ہمارے سامنے ہو۔ تو ہمارے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی اور حیات طیبہ موجود ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی چلتا ہے اور آپ کی عادات کریمہ کو کوئی اپناتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کے لیے جنت میں اپنے ساتھ کا مزدہ جاں فضا عطا فرماتے ہیں۔ اب ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک کا استعمال، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امامہ شریف باندھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو چار سنتیں ہم ادا کر لیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی وہ سنتیں ہیں جن سنتوں پر عمل کر کے انسان بہت سارے بلند و بالا مقام پا سکتا ہے، ہم ان سنتوں سے انحراف کرتے ہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان کو داڑھی، عمامہ شریف اور مسواک وغیرہ کے استعمال کے بعد وہ مقام نصیب نہیں ہوتا جو مقام اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ لباس کے اعتبار سے دیکھا جائے، رہائش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے ولیوں کی زندگی کا لباس اگر آپ دیکھیں اور ان کی رہائش دیکھیں اور ان کی خوراک دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ ان کی غلامی پر فخر کرتے ہیں اور ان کی غلامی کو اپنے لیے سب کچھ تصور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سنت پر ان کا عمل اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ذات سے مراد دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سنت پر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ یہ تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اس کو میں ایک بہت اچھی طرح سے سمجھا دوں۔ جتنے بھی اس وقت یہاں پر جمعۃ المبارکہ میں موجود ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ اپنی نیت کو درست کر لیں، آگے ان کا شادی کا ارادہ بھی ہوگا، اللہ ان کے لیے بہتر رشتہ عطا فرمائے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی خواہش کو پوری کروں گا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن سنت پر عمل کا ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اس کی نیت میں سنت پر عمل کا خیال نہیں تھا، اور نہ نیت یہ تھی کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، بلکہ نیت کیا تھی؟ اپنی خواہش کو پوری کرنا۔ تو جو بھی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان ساری سنتوں میں اللہ نے دنیاوی فائدہ بھی رکھا ہے اور اخروی فائدہ بھی رکھا ہے، لیکن ہم فائدے کی نیت نہ کریں، ہم سنت مصطفیٰ کی نیت کریں۔ اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں۔ اب میں آپ کو 2-3 سنتوں کے بارے میں بتاؤں، وہ سنتیں یعنی 2-3 صحابہ کرام علیہ الرضوان کے عمل بالسنہ کے حوالے سے جذبے کو بتاؤں، اور پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آئیے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اتباع سنت کا معاملہ دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ ایک روز بازار سے وہ کوئی چیز خرید کر لایا اور لا کر اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا، لیکن کھانے کے فوراً بعد خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح اس سے کہ یہ لایا کہاں سے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ تو غلام سے پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ کہاں سے تم نے خریدا اور کس پیسے سے تم نے خریدا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی پہلے میرا معاملہ ایسا تھا کہ میں نے کسی کی فال کھولی تھی، جبکہ مجھے فال کھولنا بولنا کچھ آتا نہیں تھا، تو جس کی میں نے فال کھولی تھی اس نے مجھے، آج میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کچھ پیسے دیا اور اس پیسے سے میں یہ چیز خرید کر لایا اور آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فوراً گئے اور جانے کے بعد قائی کرنا شروع کیا، اپنے منہ کے اندر، حلق کے اندر انگلی ڈال کر جتنا اس کے پیسے کا کھایا تھا اس کو نکالنا انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کے علاوہ کوئی چیز پسند نہ تھی، میں اپنے نبی کے طریقے کے سوا کسی اور طریقے پر عمل نہیں کر سکتا۔
یہ جذبہ تھا سنت پر عمل کا، یہ جذبہ تھا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لمبی داڑھی ضرور ہوگی، لیکن جو آیا جیسا آیا جہاں کا آیا کھاؤ پیو اور موج کرو، کبھی ہم نے تحقیق یا سوچنے کی کوشش نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ ہر چیز کے اندر اس چیز کا اہتمام کرتے کہ کہیں کسی طریقے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ دیکھیں، اللہ اکبر، وہ امیر المومنین جن کا کم و بیش 22 لاکھ مربع میل پر جن کو اللہ عز و جل نے خلافت عطا فرمائی تھی اور آپ اس کے خلیفہ تھے، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا اور پہلے سادہ سادہ کھانا آیا تو اسے آپ نے تناول فرما لیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑا لذیذ اور قیمتی کھانا آیا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا اور ہمیشہ سادہ کھانا تناول فرمایا، میں یہ کھانا کھا کر اپنے نبی کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ یہاں ایک وضاحت کر دوں، وہ کھانا کھانا ناجائز نہیں، اگر آپ اچھا اور لذیذ کھانا کھاتے ہیں ناجائز بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن جن کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں ان کا طریقہ بھی بڑا اونچا ہوا کرتا ہے، ان کا عمل بھی بڑا ہوا کرتا ہے، جب جا کر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں جس مقام تک ایک عام انسان پہنچنے کی نہ صلاحیت رکھتا ہے نہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی، بلکہ ایک غزوے کے موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا ڈونیشن عطا کیا تھا کہ ان کی اشرفیوں کو سرکار نے اپنی گود میں لیا اور اسے گھماتے رہتے اور کہتے اے عثمان تم جو کچھ کرو تم جنتی۔ لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، ان کی زندگی کا حال کیا تھا؟ ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے روتے رہتے تھے، ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جس ہاتھ سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت انہوں نے کی تھی، کبھی اس ہاتھ سے نجاست کو انہوں نے چھوا تک نہیں، اس کا ہمیشہ احترام کرتے رہے، ادب کرتے رہے اور اس ہاتھ کو محفوظ رکھتے رہے۔ اور اب ایک سنت بتا دیں، دو سنتیں آج بتاؤں گا تاکہ آج کچھ سیکھ کر کے آپ جائیں اور یہ عزم کریں، یہ دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ کر لیں کہ اگر جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو ان ہیرو ہیروئن اور دنیا کے مالدار اور جنت اور حضور کا ساتھ نصیب نہیں ہو سکتا، حضور کا ساتھ نصیب ہوگا تو حضور کے طریقے پر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے صرف جنت ہی نہیں ملے گی، جنت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اب سنیے، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، آپ سب بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، مختلف سواریوں میں سفر کرتے ہیں، یہ سنت، ایک سنت شاید پیش کرنے کا موقع بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہونے کے لیے پہلا قدم آپ نے رکھا تو پڑھا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سواری پر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، اور جب سواری شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے آپ نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔
اور پھر آپ نے پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور اس کے بعد مسکرائے۔ کیا کیا انہوں نے؟ بولیے مسکرائے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا بات ہے، آج آپ سواری پر سوار ہونے کے بعد جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مسکرانے کی وجہ؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے سواری پر اس طرح سوار ہوتے دیکھا کہ سرکار نے قدم رکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو بسم اللہ شریف، بیٹھ گئے تو الحمدللہ اچھی طریقے سے بیٹھ گئے الحمدللہ، پھر سفر کی دعا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور پڑھ کر سرکار مسکرائے۔ تو میں نے سرکار سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، جیسی تم نے مجھ سے پوچھی کہ کیا وجہ ہے مسکرانے کی، تو میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ سرکار مسکرانے کی وجہ کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، سبحان اللہ، جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے نا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو یہ معافی مانگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر حضور مسکرائے تو میں بھی اس وجہ سے مسکرا اٹھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی صحابہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اس ادا کو اپنا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے تھے۔ آج سنت کی پامالی ہو رہی ہے، آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے، اور آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ داڑھی رکھ لے لڑکی نہیں ملتی جلدی سے، برقع پہن لے رشتہ جلدی سے نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے، اب تو سب کو دنیا ماڈرن یہی ساری چیزیں چاہیے۔ تو اپنی سوچ کو بدلو، اور اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر ہم حضور کے طریقے کو اپنا لیں گے تو حضور ہمارے ہو جائیں گے، اور اگر حضور ہمارے ہو گئے تو اللہ کی رحمت بھی ہماری ہو جائے گی، اور پھر جہاں جائیں گے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کو معیہ فی الجنہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور ہم سب کو طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔